اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ تو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا ورنہ آپ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نرم کیجئے اپنے کاندھوں کو ان کے لیے جو ایمان والے آپ کا اتباع کرتے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو بری الذمہ ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ بھروسہ کیجئے زبردست اور مہربان اللہ پر جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اس کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس وقت بھی جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نماز میں جھکتے ہیں، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم، آج سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 213 سے 220 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم کو ہلاک کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس میں کسی بتانے والے اور سمجھانے والے کو بھیج دیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی قوم یوں نہ کہے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مکے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے مکے والوں کو بتایا، سمجھایا، مگر 13 برس کی کوشش کے باوجود مشرکین مکہ نہیں سمجھ پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کروا دی گئی۔ آپ کا مکے کو ہجرت کر لینا مکے والوں کے لیے ایک اعلان تھا کہ اب تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ میدان بدر اس بات کا گواہ ہے کہ سرداران مکہ وہاں ذلت کے ساتھ مار ڈالے گئے، اور 1 سال بعد ہی مکے والوں نے دیکھا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے شرک اور کفر ٹک نہیں پایا۔ پھر چند برس بعد فتح مکہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا، اور وہ لوگ جن کے باپ دادا اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے میں اپنی جان، مال اور زندگی قربان کر چکے تھے، ان کی اولادوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورۃ الشعراء مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہے۔ گویا سن 6 نبوی سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، مگر مشرکین مکہ اس بات کو سمجھ نہ پائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ تب اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا خوف دلائیں۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر فوراً عمل کیا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنو عباس، اے بنو عبد المطلب، اے صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد۔ الغرض آپ نے اپنے خاندان کے سبھی لوگوں کو نام لے لے کر آوازیں دی، اور جب وہ لوگ آ گئے تو معلوم کیا کہ میرے خاندان کے لوگوں، اگر میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوجی دستہ ہے جو تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو،
فإنی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، میرے سامنے ایک شدید عذاب ہے، میں اس سے تم کو ڈراتا ہوں۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے پر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ قیامت کے دن میرے قریبی صرف وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے اعمال کر کے تم پر سبقت لے جائیں، اس وقت تم پکارو گے اے محمد، مگر میں تمہاری کچھ مدد نہ کر سکوں گا۔ جناب رسول اکرم نے فرمایا، دنیا میں میرا تمہارا رشتہ خون اور نسب کا ہے، جس کے لیے میں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کر سکتا ہوں، مگر آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یہ الفاظ مختلف حدیثوں سے لیے گئے ہیں جو بخاری، مسلم، مسند امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن کثیر، ابن جریر وغیرہ میں موجود ہیں، جو مختلف راویوں نے روایت کیے ہیں۔ یہ واقعہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آیت نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو جمع کر کے ایک تقریر فرما دی، بلکہ اس واقعے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین، ایمان اور عمل کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کو امتیاز یا مراعات حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، ایمان میں اور اعمال صالحہ میں اللہ کے تمام انسان برابر ہیں۔ جو عمل کرے گا، جو ایمان لائے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، وہ آخرت میں درجے پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی جس بات کی تعلیم دنیا والوں کو دیتے ہیں، اسی دین کی دعوت اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور اسی کا آپ کو حکم ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت، ایمان و عمل کی دعوت جس طرح دوسروں کے لیے ہے، اسی طرح سے خاندان رسول کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی اور فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ پوری زندگی یہی رہا، اور آپ نے ایمان اور عمل کا جو مطالبہ دوسروں سے کیا، وہی مطالبہ اپنے رشتہ داروں سے کیا۔ البتہ عطا اور بخشش کے معاملے میں، مال اور عہدے دینے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو پیچھے رکھا۔ جب معاملہ آیا عمل کا، دین پر یقین کرنے کا، ایمان کا، قربانی کا، تو اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھایا، اور جب معاملہ آیا عطا کرنے کا، نوازنے کا، عہدے بخشنے کا، تو رشتہ داروں کو پیچھے کیا اور دوسروں کو نوازا۔ اگر کسی نے سفارش کر کے سزا معاف کروانی چاہی تو صاف کہہ دیا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میدان بدر میں جب کافروں نے مطالبہ کیا کہ کسی بہادر کو ہمارے مقابلے کے لیے آگے بھیجو، تو فرمایا علی تم آگے بڑھو اور کافروں سے مقابلہ کرو۔ جب فتح مکہ کے موقع پر ضرورت پڑی سود معاف کرنے کی تو فرمایا کل ربا فی الجاہلیۃ موضوع تحت قدمی ہاتین واول ما ازعہ ربا العباس، ہر سود جو جاہلیت میں کسی کے ذمے تھا وہ آج میرے قدموں کے نیچے روند دیا گیا، اور سب سے پہلے جو سود میں معاف کرتا ہوں وہ اپنے چچا عباس کا لوگوں پر سود ہے کہ میں نے اس کو اپنے قدموں تلے روند دیا اور معاف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ دین کے لیے جب بھی قربانی دینے کا موقع آیا تو سب سے پہلے اپنے خاندان اور اپنے گھر سے قربانی پیش فرمائی، اور جب مال اور عہدہ دینے کا معاملہ آیا تو وہ دوسروں کو عطا کیا۔ حدیث میں آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو مال، غلام، باندی تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو حضرت فاطمہ سے کہا کہ اللہ کے رسول غلام اور باندی تقسیم فرما رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے، تم جھاڑو لگاتی ہو تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کام کاج کر دی ہو تو تھک جاتی ہو، جاؤ ایک باندی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ پہنچی مگر شرم کی وجہ سے مانگ نہ سکیں۔ بعد میں کسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور معلوم کیا میری بیٹی آج میرے پاس کیوں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے شوہر نے کہا تھا تو چلی گئی تھی کہ ایک باندھی مانگ لاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا میں تجھے باندھی اور غلام سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ
اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ میرے محترم حضرات، یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اس کے ساتھ ہم اپنے زمانے کے حالات پر بھی نظر کر لیں۔ وہ لوگ جو داعیان دین بنے ہوئے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے اس طریقے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب کو معلوم ہے۔ میرے محترم حضرات، ہمارے زمانے میں فتنہ اور شر عام ہے، جس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری مذہبی رہنماؤں نے اپنوں کو نوازنا اور دوسروں کے حقوق کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایسا اس لیے نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنوں میں صلاحیت نہیں تھی، بلکہ باوجود صلاحیت کے ہونے کے اور باوجود علم اور تقوی کے ہونے کے آپ نے جب مال اور عہدے تقسیم کیے تو اپنوں کو پیچھے رکھا تاکہ فساد پیدا نہ ہو اور کوئی شخص یہ الزام نہ لگائے کہ دین سے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور اپنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دین کو چلایا تھا۔ میرے محترم احباب درس قرآن، میری اس بات کو وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے جو مسئلہ خلافت میں یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں اپنے گھر سے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، اور جو لوگ اصرار کرتے ہیں کہ خلیفہ اول اہل بیت میں سے ہو، وہ اس بات کو نہ سمجھ پائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے نرمی اختیار کیجیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ نافرمانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انی بریء مما تعملون، میں تمہارے کاموں سے جو تم کرتے ہو بیزار ہوں۔ یعنی اپنی دوستی اور دشمنی کا مدار رشتہ داری پر مت رکھیے، بلکہ اپنی دوستی اور مہربانی کا مدار ایمان کو بنائیے، اور ان لوگوں سے ناراضگی اختیار کیجیے اور قطع تعلق کیجیے جو کفر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی بات کو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہے اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے عطا کرتا ہے اور اللہ کے لیے روکتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ دوستی اور دشمنی کا مدار ایمان اور کفر اور عمل صالح اور عمل بد ہے، رشتہ داری یا کسی اور رشتے پر نہیں۔ اسی لیے برات مما تعملون کے الفاظ سے کی ہے، یعنی میں اس سے بری الذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر برات گناہ گاروں سے بیان کر دی جاتی تو شفاعت بھی ممکن نہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، آپ بھروسہ کیجئے زبردست مہربان ذات پر جو آپ کو نماز میں کھڑا دیکھتی ہے۔ اس مقام پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا ہے، کسی بھی امید سے اور کسی بھی بھروسے سے محفوظ رکھا ہے، اور صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی ہے، اللہ کی اس ذات پر جو طاقتور اور زبردست اور مہربان ہے۔ کیونکہ کافروں کی طرف سے دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے، تو ممکن تھا کہ نبی کے دل میں یہ امید پیدا ہو جاتی کہ رشتہ دار ایمان قبول کریں گے اور دین کی اشاعت میں میرے مددگار اور معاون بنیں گے، تو امید ان سے بن جاتی۔ ممکن تھا کہ دعوت دین میں بھروسہ رشتہ داروں پر بن جاتا، اور ابو لہب جیسے رشتہ داروں کی قسمت میں ایمان نہیں تھا تو نبی کی امید ٹوٹ جاتی۔ اس واسطے کہ رشتہ داروں سے کوئی امید نہ بند جائے، صاف طور پر فرما دیا گیا کہ آپ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، دین کو وہ کامیاب فرمائے گا۔ اس کامیابی کے لیے رشتہ داروں یا غیر رشتہ داروں سے امید مت باندھیں، بلکہ صرف اللہ سے امید رکھیں، وہی آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ وہ اللہ آپ کو تنہا اور جماعت کے ساتھ سجدے میں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ حین تقوم سے مراد تہجد کی نماز ہے، وتقلبک فی الساجدین سے مراد جماعت کی نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کو رات میں تہجد کی نمازوں میں امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ جماعت کی نمازوں میں اللہ کے حضور سجدے میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ کے حالات سے اور آپ کی نیت سے بخوبی واقف ہے، وہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، اور اس محنت کو اور اس دعا کو
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ دین کے لیے کر رہے ہیں کبھی برباد اور ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہ بات جو شروع کی آیت نمبر 213 میں فرمائی گئی تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا، اس کو اس آیت مبارکہ میں مکمل فرما دیا گیا اور بتایا گیا کہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کیجئے، وہی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے محترم حضرات، یہ ان آیات کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی اپنی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانوں، رشتہ داروں یا غیر اللہ سے جو امیدیں ہم باندھ لیتے ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین کے غلبے کے لیے ہمیں امید صرف اللہ سے باندھنی چاہیے اور اسی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ بھروسہ قائم رکھتا ہے اور وہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعتماد اور بھروسہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔